رفقائے معظم اور میرے انتہائی قابل احترام طالبات اور طالب علم ساتھیوں، جتنی اور جیسی انسانی تہذیبیں کرۂ ارض پر آج تک موجود رہیں، ساری تہذیبوں میں یہ رسم اور روایت زندہ کہ اپنی تہذیب اور اپنی روایت کی عظیم شخصیتوں کی یاد میں ولادت اور وصال کے دن کے حوالوں کے اندر موجود رہ کر ان کی عظمتوں کا، ان کی رفعتوں کا، ان کی فضیلتوں کا، ان کی بڑائیوں کا، ان کی سچائیوں کا، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھنا اور سوچنا مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیتیں، وہ جلیل و معظم ہستیاں، وہ محبوب و مکرم افراد جنہیں ان کے جانے کے بعد مستقل اور مسلسل نسل انسانی بڑے احترام سے، بڑے تعلق خاطر سے، بڑی عقیدتوں سے اور محبتوں سے یاد کرتی ہے، تو آخر کس لیے کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے میں حاضر خدمت ہوا۔ غیر اسلامی تہذیبوں کو تو چھوڑ دیجئے، خود قرآن شریف میں دیکھیے، قرآن شریف پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حق تعالی نے جن عظیم انسانوں کی تخلیق کی ان کی عظمتوں کا ذکر بھی قرآن شریف میں کیا۔ فضلنا علی العالمین جیسی اسناد نسل انسانی کی عظیم اور بزرگ اور مستند شخصیتوں کو حق تعالی نے عطا فرمائی، یہ بات قرآن شریف میں ہے۔ لیکن وہ ایک چیز جسے غیر مسلم معاشروں اور تہذیبوں میں ہیرو ورشپ کہتے ہیں، اس کی اجازت اسلام نے بالکل نہیں دی۔ اسلام میں بڑوں کی بڑائی کا، عظیم ہستیوں کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی پرستش کی جائے۔ مقصود بالذات صرف خدا کی ذات ہے، کسی شخص کا ذکر اس شخص کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے کردار میں، اس کی شخصیت میں، اس کے ذوق و مزاج میں، اس کے موقف و مشرب میں، اس کے طرز زیست میں، اس نے جو اصول زندگی اپنی زندگی کے ایک ایک سانس میں پوری توانائی سے، پوری سچائی سے، پوری اخلاص سے زندہ رکھے، ان صداقتوں کے شعور کے لیے اور ان صداقتوں کو اپنے ضمیر و کردار کا جز بنانے کے لیے عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا وہ کون سا مشرب و موقف ہے؟ ان کی شخصیت میں اور ان کے کردار میں اور ان کے ذوق و مزاج میں وہ کون سی اچھی اور سچی اور بڑی چیزیں ہیں جن کی مثال اول تو ملتی ہی نہیں کسی دوسری شخصیت میں، اگر ملتی بھی ہے تو کم، بہت کم، جس کے سبب میں نے گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کیا کہ جرأت عہد نشاں تو بھی نہیں میں بھی نہیں، پوری شدت سے آیا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ ایک 2-4 منٹ کی گفتگو بر صغیر کی وہ تاریخ جس تاریخ کو بدلنے کا عزم لے کر 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوئی ہے، 1707 سے زوال کی ایک کہانی، جمود اور تعطل کی ایک کہانی چلی، جس کا کلائی میکس کہہ لیجئے کہ پلاسی کی تیسری جنگ پر 1761 میں ہوا، پھر 1761 سے 1947 تک یہ 2 عہد ہیں۔ 250 برس کی محکومی اور غلامی کا ایک ایسا دردانگیز اور ایسا درداندوز سما ہے۔ مختصر 3-4 جملوں میں اتنی بات میر صاحب نے فرمائی ہے: سکھ مرہٹے جاٹ روحی لے، شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر بھی ایک دولت ہے یہاں۔ مورخین نے لکھا ہے، ہندو مورخین نے اور برطانوی مورخین نے،
کہ شمالی ہند کی کوئی نہر اور کوئی ندی نہیں رہی تھی کہ مسلم کے لہو سے وہ سرخ نہ ہو گئی ہو، کنووں میں سے کوئی کنواں نہیں رہا تھا کہ مسلم خواتین اور مردوں کے سروں سے وہ کنواں بھر نہ گیا ہو، اور کھیتوں میں انسانی سروں کی فصل اگتی تھی۔ جب نئی صبح کا نیا سورج طلوع ہوتا تھا، وہ نئے سروں کی فصل اگتے ہوئے سارے کھیتوں میں دیکھتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ پلاسی کی جنگ تک یہ صورت نقشہ یہ ہو گیا تھا کہ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ تا سحر وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا، یادگار رونق محفل تھی پروانے کی خاک۔ تاریخ کے پڑھنے والے، اور اتنی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی تو پھر شاید ہم پاکستان میں مستقبل کے لیے بھی زندہ نہیں ہیں، ماضی کے لیے تو کیا زندہ ہوں گے۔ سراج الدولہ کا نام ذہن میں آنا چاہیے، ٹیپو سلطان کا نام، جس کے بارے میں 1799 ان کی شہادت ہے۔ ترکش مارا خدنگ آخری، علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے ترکش کا آخری تیر تھا۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کے بعد سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، اور پھر جوہر، اور کون کون کن کن کے نام لوں۔ اب ایک بات کرنے کے لیے صرف میں حاضر ہوا ہوں کہ دیکھیے، بر صغیر کی تاریخ ہو یا بر صغیر کے سوا اور علاوہ کہیں کی اور کبھی کی تاریخ ہو، قائد اعظم سے پہلے کسی قوم کے رہنماؤں کی تاریخ فتوحات کی تاریخ ہے، جنگ آزمائیوں کی تاریخ ہے، کشور کشائیوں کی تاریخ ہے، تیغ زنی کی تاریخ ہے، اسلحوں کی تاریخ ہے، سیاسی اور آئینی اور قانونی تصادم کی تاریخ نہیں ہے۔ قائد اعظم کی جنگ تیغ کی اور شمشیر کی اور توپوں کی جنگ نہیں تھی، سیاسی اور آئینی اور دستوری اور قانونی پیچیدگیوں کی جنگ تھی۔ حق تعالی جب کسی قوم کی بھلائی مقصود انہیں ہوتی ہے تو اس قوم کے اس عہد کے مسائل حل کرنے کے متناسب ایک شخصیت عطا فرماتے ہیں۔ قائد اعظم کو اس عہد میں جو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا، قربانیوں کی تاریخ تھی، جرأت مندیوں کی تاریخ تھی، اپنے لہو سے نئی تاریخ لکھنے کے اہل جرأت کی تاریخ تھی۔ قائد اعظم کا شرف اور امتیاز، جس میں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان اور سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، جتنے بڑے نام، محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تک لیجئے، ان بڑے بڑے علماء ہیں، اولیاء ہیں، اہل جہاد ہیں، اہل قتال ہیں، لیکن اب وقت اور زمانہ اور تاریخ ایک نیا مسئلہ سامنے لے کر آیا ہے کہ ہندوستان میں 3 قوتیں ہیں، ایک انگریزوں کی قوت، ایک ہندوؤں کی قوت، ایک مسلمانوں کی قوت۔ ایک بڑے بزرگ نے بڑی بات کہی کہ اس وقت انگریز کے زیادہ سے زیادہ 2 دشمن ہندو اور مسلمان، ہندوؤں کے زیادہ سے زیادہ 2 دشمن انگریز اور مسلمان، مسلمانوں کے 3 دشمن۔ میرے ایک طالب علم دوست نے اپنی پہلی تقریر میں اشارہ بھی کیا تھا، یہ تیہری جنگ تھی۔ پاکستان بننے سے کچھ پہلے اور کچھ بعد مسلم اور غیر مسلم کئی ممالک آزاد ہوئے۔ پاکستان کی آزادی کی کہانی جو قائد اعظم کے آزادی لے کے دینے کے عزم کی کہانی، اس میں ایک شرف ہے جو جس میں کوئی ملک، کوئی تہذیب، کوئی معاشرہ شریک نہیں ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ جس سرزمین کو آزاد کرایا گیا وہ سرزمین پہلے سے موجود تھی، موجود سرزمین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا۔ قائد اعظم نے ایک ناموجود خطۂ مملکت کو حاصل کر کے دینا تھا۔ ناموجود کو موجود کرنے کی عظمت قائد اعظم کی منفرد اور ممتاز عظمت۔ اس میں